25,000 دا میدان خندق وچ لشکر 25,000 صحابہ پیٹ ہوتے پتھر بدے ہوئے، رسول اللہ نے 2 بدے ہوئے، ٹھنڈی ہوا چل رہی، کھان واسطے روٹی بھی کوئی نہیں۔ اس دوران عیینہ بن حصن نو حضور نے بلایا، مذاکرات کرن آیا ہو تے رسول اللہ نے فرمایا کہ بات اے وے کہ تسی 25,000 دا لشکر لے آئے ہو، پورے مدینہ پاک دا تسی محاصرہ کر لیا، پورا کفر کٹھا کر کے لے آئے ہو، اے اگر تسی محاصرہ چک لاؤ تو یہ کی قیمت تسی لینی؟ انہوں نے کہا جی سانو تیسرا حصہ مدینہ پاک دیا کھجوراں دے دو، جتنی آمدنی ہوئے گی تے اسی محاصرہ چک لیندے ہیں، 25,000 دا لشکر اسی واپس لے جاندے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور نے قلم کاغذ منگایا تو حضور نے فرمایا معاہدہ لکھو بھائی، اے لکھو۔ جب معاہدہ لکھیا گیا تو اتنی دیر حضرت اسید بن عزیر آ گئے، اتنی دیر حضرت سعد بن معاذ آ گئے۔ اسید بن عزیر تے آندیا نال ہی ویکھیا تے بڑا جناب چڑھا ہو کے بیٹھیا، حضور دے سامنے لتاں لمبیاں کر کے بیٹھیا۔ فرمایا انہوں پتہ ہی نہیں ساڑھے آقا مولا دے سامنے بیٹھنا کیویں پیندا، آندے ہی نہ آپ نے آ ویکھیا نہ تا ویکھیا، آندیا نال ہی فرمایا یا ان الحجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ فواللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفست جنبک بہذا الرمح۔ فرمایا اے بندرا، حضرت اسید بن عزیر نے دیکھتی فرمایا بندرا، حضور دے سامنے لتاں لمبیاں کیتی بیٹھا، یہ تو صحابی کی بولی ہے۔ فرمایا بندر کیوں جی؟ حضرت عمر نے عمیر بن واب نو ویکھ کے کی کیا تلواریں چکی ہوئی، فرمایا دونکم الکلب، فرمایا اس کتے نو نپو۔ کسی صحابی نے بھی نہیں کیا تو ہے لڑن لگا، یہ تو معاہدہ ختم ہو جانا ہے، 25,000 کا لشکر حملہ کر دینا ہے۔ ایک صحابی نے بھی اسید بن عزیر نے نہیں کیا، فرمایا جے فواللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفست جنبک بہذا الرمح۔ فرمایا جے میں حضور دا حیا نہ ہوندا نا، حضور سامنے جلوہ کرن تے ایسے نیزرا میں تیرے ڈھڈ پاڑ دینا سی۔ دوسرا ہے لانفست خصیتہ کا، دوسری روایت ہے فرمایا میں تیرے سارا کچھ کپ کے رکھ دینا سی۔ ہاں جی تو حضور دے سامنے لتاں لمبیاں کیتی بیٹھا۔ ایک گل تے کیتی اسید بن عزیر، حضرت سعد آ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیتی حضور تسی کی فرما رہے، کی ہو رہا ہے؟ فرمایا میں تہاڈے واسطے معاہدہ کر رہا ہوں، تسی ظاہر پیٹا تے پتھر بدے، روٹی کھان دی کوئی نہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی، سارے مدینہ پاک دے 25,000 دا لشکر آیا بیٹھا۔ عرض کیتی حضور تسی ساڈے واسطے کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ سعد بن معاذ کہنے لگے حضور تسی ساڑی وجہ تو انہاں نال معاہدہ کرن لگے ہو، تیسرا ایسا مدینہ پاک دیاں کھجوراں دین لگے، حضور نے فرمایا ہاں آپ کی وجہ سے۔ عرض کی حضور قد کنا وہاؤلاء، حضور اے بھی اے جنہاں نال تسی معاہدہ کر رہے ہو تے اسی بھی، حضور اسی مشرک لوگ سی، بتاں دے پجاری سی، لا نعبد اللہ ولا نعرفہ، نہ ہم نے کبھی اللہ کی عبادت کی تھی، نہ جانتے تھے ہم کہ رب کون ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا، یہ بھی اور ہم ایک ہی تھے، لیکن ہوا کیا وَهُمْ لَا يَطْمَعُونَ أَن يَأْكُلُوا مِن تَمْرَةٍ، کیوں جی إِلَّا قِرَانْ أَوْ بَيْعًا فَحِينًا۔ حضور جب ہم بتوں کے پجاری تھے، نہ رب کو جانتے تھے نہ مانتے تھے رب کو، تو یہ سارے جتنے آئے بیٹھے ہیں نا محاصرہ کر کے مشرکین، ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ یہ ہمارے باغوں کی ایک کھجور لے جائے، إِلَّا قِرَانْ أَوْ بَيْعًا۔ ہاں مہمانی کے لیے ہم ان کے سامنے کھجوریں رکھتے تو یہ کھا لیتے تھے، یا ہمارے باغوں کی کھجوریں خرید کر لے جاتے تھے۔ اس وقت یا رسول اللہ جب ہم بتوں کے پجاری تھے تو اس وقت یہ ہماری ایک کھجور نہیں لے جا سکتے تھے۔ افحین اکرمنا اللہ بالاسلام، اب جب اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، وہدانا لہو، اور اسلام کے لیے اللہ نے ہمیں ہمارے کانوں کو کھول دیا، وعزنا بک وبہ، اور اللہ نے آپ کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے عزت دی، نوتی امم والنا، حضور اور ساڑیاں کھجورا مفت لے جان گے۔ 25,000 دا لشکر آیا بیٹھا، ایک صحابی نے بھی نہیں کیا۔ اس ویلے حضرت سعد بن معاذ گل کے کی تھی وعزنا بک وبہ، حضور کمال کی بات ہے، یہ 25,000 جو آئے بیٹھے ہیں ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں عزت دی ہے آپ کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے، یہ پیٹ پر پتھر اور یہ محاصرہ ہمارے پاس اسلحے کا نہ ہونا، ہم اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ اب ہم ان کو مفت کھجوریں دے دیں گے، واللہ ما لنا بہذا من حاجت، حضور اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں کہ جناب ہمیں اس معاہدے کی کوئی ضرورت